اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 53 آیت نمبر 53 اور 54۔ یہ 53 ہے اور 54 دوسرے پیج پر، تو یعنی کہ آیت نمبر 53 اینڈ 54 آج تلاوت کریں گے تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں سبق اپنا، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ اور وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں، الَّذِينَ جو آمنوا ایمان والے ہیں، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ یہی تو ہے وہ لوگ، اقسموا قسمیں کھاتے تھے، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے نام کی، جہدہ تاکید سے، ایمانہم اپنی قسموں کی، انہم بے شک وہ، لمعکم البتہ ساتھ ہے تمہارے، انہ بے شک ہم وہ یا ان، لا البتہ، مع ساتھ یا ہمراہ، کم تمہارے، یعنی بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تاکید سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ حبطت اچک لیے گئے ہیں یا ضائع کر دیے گئے ہیں، اعمالہم اعمال ان کے، فاصبحوا پھر پہنچے، فاصبحوا خاسرین وہ نقصان کو، اور پھر پہنچے وہ نقصان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والوں سے کہتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دل میں وہ جو ہے منافقت رکھتے تھے، وہ ان کے ساتھ نہیں تھے اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے تھے اور ان کے مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، تو وہی لوگ جو ہے ان کے سارے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی وہ کہتے تھے نا مسلمانوں سے، مسلمان کہیں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، واللہ عالم، اللہ زیادہ خوب جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ یہ اس دن پھر کہیں گے کہ یہ لوگ تو بہت قسمیں کھاتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے سارے اعمال ضائع کیے چلے گئے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ان کی منافقت تھی، ان کی وہ ساری قسمیں جو تھی وہ جھوٹی تھی، تو وہ کہاں پر گئے؟ نقصان پانے والوں میں سے۔ اب اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا الذین اے آمنوا ایمان والو، من جو کوئی، یرتد جو کوئی پھر جائے یا مرتد ہو جائے، منکم تم میں سے، عن سے، دینہ اس کے دین سے، یعنی دین اسلام سے، فسوف پس ان قریب، یأتی اللہ
لے آئے گا اللہ بقومن سات لوگوں کے، بقوم یحبہم سات لوگ وہ پسند کرتا ہے ان کو، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ پسند کرتے ہیں اس کو یعنی اللہ کو، وہ ان لوگوں کو اللہ چاہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں اللہ کو، محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اذلتن اور نرم ہو ہے، نرم جو ہے عادت، نرم عادت والے ہیں، علی المؤمنین ایمان والوں کے لیے، نرم عادت رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ عزتن اور سختی رکھتے ہیں، رعب رکھتے ہیں، علی الکافرین اوپر کافروں کے، علی کے میننگ اوپر، اور عزتن کے میننگ ہے سخت رویہ، سخت رویہ رکھتے ہیں، رعب رکھتے ہیں کافروں پر۔ یجاہدون اور وہ لڑتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ فی میں، سبیل راہ یا راستے، اللہ اللہ کی راہ میں، ولا اور نہیں، یخافون وہ ڈرتے ہیں، اور نہیں وہ ڈرتے ہیں، لومۃ لائم ملامت کرنے سے، لوگوں کی ملامت یعنی لوگوں کی ملامت کرنے سے، طعنہ تشنیع سے وہ نہیں ڈرتے۔ ذالک یہ، فضل اللہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ دے وہ، من یشاء جس کو چاہے، واللہ اور اللہ، واسع وسیع ہے، علیم جاننے والا، اللہ کا علم وسیع ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے، کون جو ہے اللہ کے نزدیک ہے، کون اللہ کے لیے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اے ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ اپنے دین سے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بہت زور سے، قوت سے اور صفائی سے ہم سب کو آگاہ کر دیا ہے، ہم کو خبردار کر دیا ہے کہ ایسے لوگ جو اسلام سے پھر کر تو اپنا ہی نقصان کریں گے، جو اسلام سے پھریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حق تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مرتدین کے بدلے میں، ان کے مقابلہ میں ایسے لوگوں کو لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ اب ادھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عنقریب وہ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے کہ وہ اللہ کو چاہیں گے اور اللہ ان کو چاہے گا۔ اور اذلت کی میننگ یعنی نرم ہو مومنوں پر ہوں گے۔ اب اس کے میننگ کہ مومنوں پر نرم ہوں گے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ، ایک شخص جو ہے وہ اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت یعنی نرم ہو کے میننگ ہے یہ، اب نرم جو کہ مسلمانوں پر نرم ہونے کے لیے یعنی اذلہ علی المؤمنین کہ نرم ہوں گے مومنوں پر، تو وہ ایسے شخص ہیں کہ اہل ایمان پر، ایمان والوں کے مقابلے میں تو وہ ایمان والوں کے ساتھ تو وہ کبھی اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرے گا، کبھی جو ہے وہ اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا رسوخ، اس کا اثر، اس کا مال اور اس کی جسمانی طاقت، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوں گے، نہ ہو۔ وہ سارا کچھ جو ہے وہ مسلمانوں اور اپنے درمیان اس کو استعمال نہیں کرے گا، وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہو رہے گا، رحم دل، ہمدرد اور حلیم ہوگا، مسلمان اس کو اپنے لیے رحم دل پائیں گے، ہمدرد پائیں گے۔ اور کفار کے لیے رعب کا مطلب یہ ہے کہ کفار پر سخت ہوگا، ان پر رعب ہوگا، اور اس کا مطلب
ایک مومن آدمی اپنے ایمان سے جو ہے ایمان کی پختگی، اس کی دینداری، خلوص اور ایمان کی وجہ سے وہ مخالفین اسلام کے مقابلہ میں پتھر کی طرح، چٹان کی طرح ہو کر کسی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ وہ اسے چاہے کچھ بھی لالچ دی جائے، کچھ بھی ہو، وہ کافروں کے لیے سختی رہے گا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اور وہ کبھی بھی جو ہے مسلمان ہونے سے نہیں پھر سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ جو مرتد ہو جاتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ اپنا ہی نقصان کرنے والے۔ اکثر اب بھی اگر دیکھو تو مرتد ہونے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کلمہ تو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ اس کلمے کا مطلب کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اس کا مطلب ہی نہیں جانتے، برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، تو وہی مرتد ہوتے ہیں زیادہ تر۔ اور ایمان لانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کو کس کو اپنی طرف لے آتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے؟ جو زیادہ عالم اور جو ہے تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں، اور ساری کتابوں کی تحقیق کر کے، تو جب وہ تحقیق کر کے تو اس تجربے پر پہنچتے ہیں کہ سب سے اچھا دین تو اسلام ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں تو وہی جو تحقیق کرتے ہیں اور دنیا میں پھر کر جب وہ اپنا تجربہ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سب سے اچھا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تحقیق کر لیتے ہیں تو تب ایمان لاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنے اثر رسوخ سے ان کی جو ہے وہ مسلمانوں پر کچھ بھی سختی نہیں کرتے، وہ سب اپنا رعب جو ہے کافروں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھو آج بھی وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو کافی تحقیقات کر کے تو اللہ کے عاشق ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دین کے، تو پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور وہ پھر اپنی جان جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے اللہ کے دین پر کوئی طعنے اور تشنیع بھی دینا، دھمکیاں اور طعنے بھی دے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ سارا فضل اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے یہ فضل دے اور جس کو چاہے تو اس کو نہ دے۔ جو مرتد ہوتے ہیں تو وہ بیچارے وہ جہالت میں ہوتے ہیں۔ جہالت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو ہے لڑائیاں کٹائیاں کرنے والے، جہالت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دین سے ناآشنا ہوتے ہیں، تو تبھی تو مرتد ہو جاتے ہیں، اور یا لالچ میں آ کے تو چلے جاتے مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو اپنا فضل دے، تو وہ اسی کو اپنا فضل دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ اس کے قابل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمے اور تفسیر میں، اس کے تلفظ میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا۔ یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔